ظفر علی جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے آج صبح سے ہی آفس گئے ہوئے تھے۔ رات میں ہی ڈی ایف او صاحب آئے ہوئے تھے، آج انسپیکشن تھا۔ رات میں ان کا قیام سرکاری ڈاک بنگلہ میں تھا۔ صبح ہی ڈی ایف او صاحب نے کہلا بھیجا تھا کہ ان کے دوپہر کے کھانے کا انتظام ظفر علی کے ذمے ہوگا اور لنچ میں وہ چکن کھائیں گے۔ ان کی یہ فرمائش کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ جب بھی وزٹ کو آتے، جب بھی ملاقات کو آتے، کوئی نہ کوئی فرمائش ظفر علی کو ضرور کرتے۔ لہٰذا ظفر علی آفس سے گھر آئے اور افشا بیگم سے کہا کہ ڈی ایف او صاحب کا دوپہر کا کھانا ان کی طرف ہے اور لنچ میں صاحب نے چکن کی فرمائش کی ہے۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ بازار جا کر چکن لائے، بہتر یہی ہے کہ شیرو کو ہی ذبح کیا جائے اور صاحب کی فرمائش پوری کی جائے۔ ننھی عفت نے جب یہ سنا تو وہ سکتہ میں آ گئی، اس پر جیسے یکلخت بجلی گر پڑی، اس کا سر چکرا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا دل ڈوبنے لگا، وہ زور زور سے چلانے لگی اور اپنے باپ سے التجا کرنے لگی۔ نہیں نا ابو، میرے شیرو کو ہاتھ مت لگائیے، شیرو میرا دوست ہے، میرا کھلونا ہے، میں اس کے ساتھ دن بھر کھیلتی ہوں نا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی نا ابو، ابو اسے مت کاٹیے۔ ننھی عفت دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنے باپ سے التجا کرتے جا رہی تھی۔ پھر وہ ماں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی، امی جان آپ ابو کو سمجھائیے نا، وہ میرے شیرو کو مار ڈالیں گے۔ ننھی عفت پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ بیچاری ماں کیا کر سکتی تھی، وہ چپ تھی، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ننھی بچی کی تڑپ اور بے چینی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ شوہر کے سامنے بے بس اور مجبور تھی۔ ننھی عفت نے دیکھا کہ اس کے ابو نے شیرو کو گود میں پکڑ لیا ہے۔ وہ دوڑ کر اپنے ابو کے پاس پہنچی اور اس نے باپ کے دونوں پیر مضبوطی سے پکڑ لیے اور گریہ وزاری کرنے لگی۔ ابو چھوڑ دیجیے نا میرے شیرو کو، پلیز چھوڑ دیجیے میرے شیرو کو۔ ظفر علی نے اپنے پیر چھڑانے کے لیے ننھی عفت کو زور سے جھٹکا دیا۔ بیچاری ننھی بچی دور جا گری۔ اب وہ بے خیالی میں کہے جا رہی تھی، دادا جان آپ آئیے نا، دیکھیے ابو میرے شیرو کو کاٹنے لے جا رہے ہیں، انہیں روکیے نا دادا جان، انہیں روکیے نا، پلیز انہیں روک دیجیے۔ ننھی عفت بولی جا رہی تھی، بھائی ریحان، ابو ہمارے شیرو کو ذبح کر رہے ہیں نا بھائی، کہاں ہو تم؟ آؤ نا، ابو کو روکو نا، ہمارا شیرو جا رہا ہے نا بھائی، روک دو نا ابو کو، پلیز روک دو۔ ننھی عفت کی چیخیں سن کر شیرو نے یعنی اس مرغے نے ننھی عفت کی طرف دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، اللہ حافظ میرے دوست، اللہ حافظ، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے، اللہ حافظ۔ ننھی عفت کی رو رو کر ہچکیاں بند گئی تھی۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی، اس کی ہچکیاں اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ فرش پر پڑی پڑی آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی، میرا شیرو، میرا شیرو۔ نہ جانے ننھی عفت نے اپنے دادا کو کس درد سے پکارا تھا، یا آپ اسے قدرت کا کرشمہ سمجھیے یا پھر ایک ننھی معصوم بچے کی دل کی پکار، کہ تبھی گھر کے سامنے ایک رکشہ آ کر رکا اور اس میں سے احمد رضا صاحب اور ان کی اہلیہ اتری۔ رکشہ کے رکنے کی آواز سن کر روتی بلکتی ننھی عفت یکلخت کھڑی ہو گئی، اچانک کھڑی ہو گئی اور اپنے دادا کی طرف دوڑی، جو خود بھی دوڑتے ہوئے روتی ہوئی عفت کی طرف آ رہے تھے۔ ننھی عفت دادا کی گود میں جھول گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، دادا جان، میرے شیرو کو بچا لیجیے نا، ابو اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ظفر علی وہی اپنی جگہ مرغے کو بغل میں دبائے کھڑے تھے اور اپنے والد کی طرف ایک ٹک دیکھے جا رہے تھے۔ احمد رضا صاحب نے دور ہی سے عفت کو روتے اور چلاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ پہلے ہی غصہ میں آ چکے تھے، آخر وہ گھر میں سب سے لاڈلی تھی اور ان کی اکلوتی پوتی تھی۔ انہوں نے ظفر علی کی طرف بڑھتے ہوئے غصے میں کہا، بے وقوف، مرغے کو نیچے چھوڑو، دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے بچوں کی خوشی چھین رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں کہ بچی رو رو کر بے حال ہو رہی ہے اور تم اپنے ضد پر اڑ رہے ہوئے ہو؟ کب بڑے ہوگے تم؟ شاید جنگل میں کام کرتے کرتے تم بھی جنگلی جانور بن گئے ہو۔ میں کہتا ہوں نیچے چھوڑو مرغے کو۔ احمد رضا صاحب غصے میں دہاڑے۔ ظفر علی اپنے والد کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے مرغ کو جلدی سے نیچے چھوڑ دیا۔ ننھی عفت بھی دادا کی گود سے اتر کر شیرو کی طرف دوڑی اور اسے اپنی گود میں لے کر چومنے لگی اور میرا شیرو کہہ کر پکارنے لگی۔ ظفر علی ایک مجرم کی طرح باپ کے سامنے کھڑے تھے اور انہیں بڑی شرم اور ہتک محسوس ہو رہی تھی کہ باپ نے انہیں اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے ڈانٹ کر بے عزت اور ذلیل کیا تھا۔ تبھی ریحان بھی اسکول سے آ گیا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ اس نے آتے ہی دادا دادی کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر اپنے جیب سے رنگ نکال کر ننھی عفت کو تھما دی۔
لو میں شیرو کے لیے رنگ لے کر آیا ہوں، آؤ ہم اسے شیرو کے پیروں میں پہنا دیں گے۔ ریحان نے اسکول کا بستہ ایک طرف رکھا اور پھر دونوں بھائی بہن شیرو کے پیر میں رنگ پہنانے لگے۔ ظفر علی کی بیوی سکون کا سانس لیے دور کھڑی اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھ رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ دادا اور دادی دور کھڑے دونوں بچوں کو اپنے مرغے کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی دل میں خوش ہو رہے تھے اور دونوں ہی کی بوڑھی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ کچھ دیر ماتم کدا بنا ہوا گھر یک لخت دادا اور دادی کے آنے سے خوشگوار ماحول میں بدل گیا تھا۔